اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به أغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ أَن تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ صدق اللہ العظیم۔ آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں۔ 8ویں آیت ہے، فرمایا یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، آمنو تم سب ایمان لے آؤ، لیکن یہاں کیا ہے؟ کونو تم ہو جاؤ، اے ایمان والو تم ہو جاؤ قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو کونو ہو جاؤ قوامین خوب کھڑے، ہمہ دم تیار رہو، قوامین یعنی ایک چیز کے لیے قائم رہو، للہ اللہ کے لیے، ہر وقت اللہ کے لیے تیار رہا کرو، شہداء گواہ رہو بالقسط انصاف کے ساتھ، بالقسط انصاف کے ساتھ،
زیادہ جو شخص انصاف پر قائم ہے دراصل وہ اللہ کی بندگی اختیار کر رہا ہے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، جارما یجرم ابھارنا، جارما ابھارا آمادہ کیا، لا یجرمن ہرگز آمادہ نہ کرے ابھارے کم تمہیں، شنآن نفرت بغض دشمنی، قومن کسی قوم کی کچھ لوگوں کی دشمنی تمہیں اس بات پر تیار نہ کرے، اللہ کس بات پر، اللہ کے نہ تعدلو تم عدل کرو، تم عدل سے منحرف ہو جاؤ صرف اس وجہ سے کہ وہ دشمن ہے لہٰذا میں عدل نہیں کروں گا، یہ نہیں ہونا چاہیے. مومن تم اپنی ذاتی عداوت نہیں دیکھو گے، ذاتی محبتیں نہیں دیکھو گے، تم اللہ کو دیکھو گے، حق پر قائم رہو گے. اعدلو لہٰذا عدل پہ قائم رہو، عدل کو اختیار کرو، ہوا اقرب وہی قریب تر ہے للتقویٰ تقویٰ کا طریقہ، تقویٰ کے لیے وہی قریب تر طریقہ. واتقوا اللہ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یہ تو حکم ہے اور ایک بار نہیں بار بار ہے. ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اللہ اس سے خبیر ہے، باخبر ہے، خبردار ہے، مطلع ہے اس پر. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرہ واجر عظیم. ہے تو اللہ کا وعدہ ہے الذین آمنوا ایمان والوں سے، وعملوا الصالحات اور اچھے عمل کرنے والوں سے، یعنی جو لوگ ایمان لے آئے اور جن لوگوں نے نیک کام کیے، یہ دو کا جوڑا ہوگا، ایمان بنیاد پھر اوپر عمارت نیک اعمال. اس طرح جو ایک عمارت اپنی زندگی کا گھر زندگی بنائے گا اللہ کا اس سے وعدہ ہے کس چیز کا، لہم ایسے لوگوں کے لیے مغفرہ بخش واجر عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا معاوضہ ہے، بہت بڑا معاوضہ ہے. اس کے مقابلے میں والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ہماری نشانیوں کو جھٹلایا. کیا مطلب؟ یعنی اللہ کی آیات جو قرآن میں آئی ہیں، اللہ کی کتابوں میں آئی ہیں، دنیا میں جو اللہ کی پھیلی ہوئی نشانیاں ہیں، آپ کی اپنی ذات کے اندر اللہ کی پھیلی ہوئی نشانیاں ہیں، ان پر غور کرنے کی بجائے ان کو اگنور کیا، پھر ان سے انکار کر دیا، اللہ کے وجود کا انکار کر دیا ان کی وجہ سے. اولئک اصحاب الجحیم، ایسے لوگ جہنم کے باسی ہیں، دوزخ کے رہنے والے ہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو علیکم تم پر. تو فرمایا اے ایمان والو اللہ کی اپنے اوپر نعمت کو یاد کرو، انعام فرمایا جو اللہ نے اس کو یاد کرو. اذ جب کہ ہم ارادہ کیا، قوم ایک قوم نے، ان یبسطوا کہ وہ پھیلائیں، باسطہ اس نے پھیلایا، یبسطو وہ پھیلاتا ہے، یبسطونا وہ پھیلاتے ہیں، ان یبسطو الیکم کہ وہ تمہاری طرف پھیلائیں، ایدی ہاتھوں کو، ہم اپنے دست درازی کریں. کافروں نے ارادہ کیا کہ وہ تم پر دست درازی کریں، یعنی اپنا ہاتھ تمہاری طرف بڑھائیں، یعنی تمہیں تباہ کر دیں. ان پر ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی کافروں نے، تو کفا روک لیا، تو اللہ نے روک لیا، ایدیہم ان کے ہاتھوں کو، عنکم تم سے. واتقوا اللہ اور اللہ کا تقوی اختیار، وعلی اللہ اور اللہ پر، فا تو لام چاہیے، یتوکل توکل کرتا ہے، فل یتوکل توکل کرنا چاہیے، کس کو؟ المؤمنون مومن لوگ. مومن کو تو چاہیے یہی کہ اللہ پر بھروسہ رکھے. تو اذ ہم قوم، جب ایک قوم نے ارادہ کیا یعنی مشرکین مکہ نے، ان یبسطوا الیکم ایدیہم کہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائیں، دست درازی کریں، فکف ایدیہم عنکم تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک لیا. واتقوا اللہ بس تم تو اللہ ہی کا تقوی اختیار کرو. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون اور مومنوں کو تو اللہ ہی پر توکل کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل. قد کے معنی ہوتے ہیں ہو چکا، لام جو ہے وہ تاکید کے لیے آتا ہے، یعنی بالکل ہو چکا، یہ کام تو ہو چکا. اور یقیناً أَخَذَ اللَّهُ اللہ نے لے لیا، اللہ نے لیا تھا میثاق کا بڑا پختہ وعدہ بنی اسرائیل کس سے، اور یقیناً اللہ نے بنو اسرائیل سے بڑا پکا وعدہ لیا تھا. وَبَعَثْنَا
اور ہم نے مبعوث کیے، ہم نے مقرر کیے، باس نہ ہم نے مقرر کیے، منہم انہی میں سے، انہی کے اندر سے ہم نے مقرر کیے، اس نئی عشرہ 12 نقیبہ نگران، انہی بنو اسرائیل میں سے ہم نے 12 نگران مقرر کیے، انہی میں سے قوم کے 12 بڑے بڑے قبیلے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر قبیلے کا ایک سربراہ مقرر کر دیا انہی میں سے۔ وقال اللہ انی معکم، اللہ نے فرما دیا انی معکم، یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں، لئن اگر اقمتم الصلاۃ، تم نے نماز قائم رکھی، آتیتم الزکاۃ، اور تم زکوٰۃ دیتے رہے، آمنتم برسلی، اور تم میرے پیغمبروں پر ایمان لے آئے، وعزرتموہم، اور تم ان کو سپورٹ کرتے رہے، وَأَقْرَضْتُمْ، اور تم نے قرضہ دیا اللہ کو، قرضاً حسناً، قرضہ حسنا، جنہوں نے اللہ کو قرضہ حسنا دیا، اللہ کے دین کے لیے جب تم خرچہ کرتے ہو تو گویا یہ اللہ پر قرضہ ہے تمہارا۔ لَأُكَفِّرَنَّ، کفارہ یکفر تکفیر، اسی سے کفارہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں لَأُكَفِّرَنَّ، میں ہر حال میں تمہارا کفارہ کروں گا، مٹا دوں گا، انکم، تم سے، سیئاتکم، تمہاری برائیوں کو۔ اگر تم یہ نیک کام کرتے رہے، نماز قائم کرتے رہے، زکاتیں دیتے رہے، اللہ اور رسول پر سچا ایمان رکھتے رہے، پھر رسول کے مشن میں اس کا احترام رکھتے ہوئے اس کو سپورٹ کرتے رہے، اور پھر اللہ کے دین کے لیے خرچ کرتے رہے، تو تمہاری برائیوں کو میں ختم کر دوں۔ والا ادخلنکم، اور میں ہر حال میں تمہیں داخل کروں گا، جنات، ایسے باغوں میں، تجری کے بہتی ہوں گی من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ فمن کفر، لیکن جس نے کفر کیا، اللہ کے حکموں کو نہ مانا، سرتابی کی، بعد ذالک، اس پکے وعدے کے بعد، منکم، تم میں سے کسی ایک نے، فقد ضل، اگر تم نے اس میں سے نہ سرتابی کی، انکار کیا، کفر کیا، فقد ضل، تو ایسا آدمی گمراہ ہو گیا، بھٹک گیا، سواء السبیل، سیدھے رستے سے، تو وہ شخص سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔ فبما نقضہم، فا تو، بما بوجہ اس کے، جو، نقد توڑنا، ہم ان کا، فبما نقضہم ان کے توڑنے کی وجہ سے، یہ جو وہ توڑ دیتے تھے، میثاقہم اپنے پکے وعدوں کو، اللہ کہتے ہیں لعننا، ہم نے لعنت کی ہم ان پر۔ لعنت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رحمت سے دور کر دینا۔ اللہ کی رحمت تمام انسانوں پر، پوری دنیا پر برس رہی ہے، لیکن جو شخص اس طرح کا ہو جس پر اللہ لعنت کر دے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان پر ہم نے لعنت کی۔ اللہ کہتے ہیں وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنا دیا، قُلُوبَهُمْ، ان کے دلوں کو، قاسیۃً، سخت، انہیں سنگ دل بنا دیا، احساس ختم ہو گیا، رحمت کا مادہ ان کے اندر سے ختم ہو گیا۔ پھر کیا کرتے ہیں ایسے لوگ جن کے دل سخت ہوتے ہیں؟ سخت سے سخت ہوتے جاتے ہیں، احساس ختم ہوتا جاتا ہے، گناہ کا احساس بھی ختم ہو جاتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ یحرفون الکلم، وہ کلمات کو بھی میں تحریف کرتے ہیں، اللہ کی باتوں کو بھی بدل دیتے ہیں، ان مواضعہ، ان کی جگہوں سے۔ اللہ کی بات کا جو معنی اور مفہوم ہوتا ہے، اس مفہوم سے ان کے معانی کو ہٹا دیتے ہیں۔ واناسو، تو یہ یہودیوں کی اللہ بتا رہا ہے، فرمایا واناسو، اور وہ بھول گئے، حظاً، بہت بڑا حصہ، واناسو، اور وہ بھول گئے، حظاً، بہت بڑا حصہ، مما، اس میں سے جو، ذکروا بھی، جس کا انہیں احساس دلایا گیا تھا، جس کا ان کو یاد دلائی گئی تھی، جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی۔ یہ سارے معنی نکلتے ہیں، ذکروا بھی، جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، یعنی انہیں جن باتوں کی نصیحت کی گئی تھی اس کا بہت بڑا حصہ انہوں نے بھلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک کو فرما رہے ہیں وَلَا تَزَالُ، اس کے معنی وہ ہمیشہ رہا، تو لا تزالو، اے نبی آپ رہیں گے مستقل، اطلعوا، مطلع ہوتے رہیں گے، مطلع ہوتے رہتے ہیں، علی خائنۃ منہم، ان لوگوں کی طرف سے جو خیانتیں ہوتی ہیں،
یعنی یہودیوں سے اللہ نے وعدہ لیا کہ نبی آئیں گے ان کو تم مانو گے، انہوں نے نہیں مانا، خیانت کی۔ الا قلیلا منہم، مگر ان میں سے کچھ ہیں، فاعف عنہم، ابھی آپ انہیں معاف رکھیں، ابھی ان سے درگزر کریں، فاعف عنہم، ان کو معاف رکھیے، وصفہ اور درگزر فرمائیے، ان اللہ یحب المحسنین، یقیناً اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا، الَّذِينَ قَالُوا، جن لوگوں نے کہا، وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا، اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا، اِنَّا نَصَارَىٰ، ہم نصارہ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نصرت کرنے والے مددگار ہیں، یعنی عیسائی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اخذنا میثاقہم، ہم نے ان سے بھی پکا وعدہ لیا، فنسوا حظا مما ذکروا بہ، تو وہ بہت بڑا حصہ بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی، اس کا بہت بڑا حصہ وہ بھی بھول گئے۔ اغرینا، تو ہم نے بھڑکا دی، پیدا کر دی، بینہم، ان کے درمیان، العداوۃ، دشمنی، والبغضاء، اور بغض، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، یوم قیامت تک اب عیسائی کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے، وجہ کہ انہوں نے اللہ کی نصیحت وہ بھول گئے۔ تو اب فیصلہ کیا ہوگا؟ فرمایا وسوف ینبئہم اللہ، تو اللہ ان کو نبا دے گا، خبر دے گا، نبا اس نے باخبر کیا، ینبئ وہ باخبر کرتا ہے، سوف ینبئ باخبر کرے گا، ہم اللہ وسوف ینبئہم اللہ، اور اللہ ان کو باخبر کرے گا، بما کانوا، اس چیز کا پر، کانو جو وہ تھے، یصنعون کرتے تھے، صنع اس نے بنایا، اس نے کیا، جو کچھ وہ لوگ کرتے تھے اللہ ان کو سب بتائے گا۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے کتاب والو، قد جاءکم، اب آ چکا، رسولنا، تمہارے پاس آ چکا، رسولنا، ہمارا رسول، یبین، اور وہ واضح کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، لکم، تم لوگوں کے لیے، کثیرن، بہت کچھ تمہارے سامنے واضح کر دیتے ہیں، مما، اس میں سے، جو تم تھے، تخفونا، تم اخفا کرتے تھے، اخفا اس نے چھپایا، تخفونا تم چھپایا کرتے تھے، من الکتاب، کتاب میں سے، ویعفو عن کثیر، اور کئی چیزوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ویعفو، اور وہ درگزر کر جاتے ہیں، عن کثیر، بہت سی باتوں سے، تمہاری بہت سی باتیں بتا بھی دیتے ہیں اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، ارے تمہارے پاس تو اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی، وکتاب مبین، اور بڑی واضح کتاب آ گئی، بڑی واضح کتاب، ہر بات کھول کے رکھ دی۔ یہدی بہ اللہ، وہ رسول پاک جو ہیں اور وہ جو کتاب قرآن ہے، یہدی بہ، اس کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے اللہ تعالیٰ، یہ جو کتاب مبین ہے اس کے ذریعے سے اللہ ہدایت دیتا ہے، مگر ہر بندہ اس ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھاتا، بلکہ اللہ اسے ہدایت دیتا ہے، جو شخص اتبع، اس نے فالو کیا، پیروی کی، سن کر عمل کیا، کس چیز پر عمل کیا؟ رضوانہ، اللہ کی رضا کا، سبل، رستوں کی، السلامی، سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے، سلامتی کی راہ کی اللہ انہیں ہدایت دیتا ہے۔ پکا ارادہ کر لیں تو پھر آپ کے لیے ہدایت کے رستے کھلتے جائیں گے، وہ جو رستے بند ہو چکے تھے وہ سارے کھلتے جائیں گے۔ وَيُخْرِجُهُمْ، تو ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت اور سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے، وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور ان کو اللہ اندھیروں سے نکالتا ہے، روشنی کی طرف لاتا ہے، بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے سیدھے راہ سے۔ لَقَدْ كَفَرَ، ارے کفر کر چکے، بہت بڑا کفر کر چکے، الذین قالوا، جن لوگوں نے یہ کہا کہ ان اللہ، یقیناً اللہ، ہوا، وہی تو ہے، المسیح ابن مریم، مسیح ابن مریم وہی اللہ ہی تو ہے، اور اللہ ہی تو مسیح ابن مریم ہے، جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا قرار دے دیا، خدا حضرت عیسیٰ کو قرار دے دیا، انہوں نے بہت بڑا کفر کیا، وہ کفر کر چکے۔ قل، اے نبی فرما دیجئے، فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، کون ہے جو اختیار رکھتا ہو، مالا کا اس نے اختیار رکھا، یملکو
اختیار رکھتا ہے من اللہ، اللہ کے مقابلے میں شیئن تھوڑا سا بھی۔ ارے کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں تھوڑا سا بھی اختیار رکھتا ہو؟ ارے اللہ کے معاملے میں کون تھوڑا سا اختیار رکھتا ہے؟ ان ارادہ، اگر اس نے چاہا، اگر وہ یہ چاہے، ان یہلکا، کہ وہ ہلاک کر دے، المسیح ابن مریم، مسیح ابن مریم، و امہ، اور اس کی ماں کو، اگر اللہ عیسیٰ بن مریم کو ہلاک کر دینا چاہے یا اس کی والدہ کو، ومن، اور جو فی الارض، زمین میں ہے، جمیعاً، سب کا سب، عیسیٰ کی والدہ سیدہ مریم اور پوری دنیا کو اللہ ہلاک کر دینا چاہے، ہے کوئی اللہ کو وہ کرنے والا؟ تو یاد رکھو، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ملک ہے، بادشاہت ہے، اختیار ہے، السماوات، تمام آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں، وما بینہما، اور جو آسمانوں اور زمین کے درمیان، دونوں کے درمیان، یخلق ما یشاء، ہاں وہ جو چاہتا ہے تخلیق فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے تخلیق فرماتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والا ہے۔ وقالت الیہود والنصارى، تو یہود و نصارہ نے کہا، اور یہود و نصارہ کہتے ہیں نحنو ابناء، ابن کی جمع، ابن کہتے ہیں بیٹا، ابناء اللہ، اللہ کے بیٹے ہیں، وَأَحِبَّا، اور اس کے محبوب ہیں، اس کے، وَأَحِبَّاؤُهُ، اور اس کے حبیب ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کل، انہیں کہو، کہہ دو، فا، تو، لیما، کیوں، یعذبو، وہ عذاب دے گا، کم، تمہیں، بے وجہ سے، ذنوب، گناہوں کے، کم، تمہارے، بے ذنوبکم، تمہارے گناہوں کی وجہ سے وہ تمہیں سزا کیوں دے گا؟ اگر اتنے محبوب ہو رب کے، جو رب کا محبوب ہے، اللہ اسے سزا دے گا۔ تو حقیقت سنو، حقیقت یہ ہے کہ بل کے تم لوگ ہو، بشرن، عام انسان، ممن، اس میں سے جو خالق کا اس نے پیدا کیا، جیسے اللہ نے اور کئی انسان پیدا کیے ہیں، تم بھی انسان ہو، مسلمانوں تم بھی سن لو، تم بھی ویسے انسان ہو جیسے وہ انسان ہیں۔ یغفر لمن یشاء، بخشے گا اللہ تعالیٰ، لمن یشاء، جسے وہ چاہے گا، اللہ جسے چاہے گا بخشے گا، ویعذب من یشاء، اور جسے چاہے گا عذاب دے گا۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمام آسمانوں اور زمین پر اختیار اور بادشاہت اللہ کی ہے، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو ان کے درمیان ہے، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آخری آیت، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، قد جاءکم رسولنا، ہمارے پاس ہمارا رسول آ چکا، یبین لکم، وہ تم پر واضح کرتے ہیں، تمہارے لیے بیان فرماتے ہیں، واضح کر دیتے ہیں، اور اب تشریف لائے ہیں حضور پاک، علی فترۃ من الرسل، تشریف لائے ہیں، علی پر، فترہ وقفہ، یعنی وقفے کے بعد تشریف لائے ہیں، من الرسل، رسولوں کے آئے ہوئے بڑا عرصہ ہو گیا تھا، 550-600 سال گزر گئے تھے، اس دوران کوئی اللہ کا نبی نہیں آیا تھا، تو اللہ نے علی فترۃ من الرسل، رسولوں کی آمد جب رکی ہوئی تھی، فترہ کی معنی ہوتا ہے رکاوٹ، رسولوں کی آمد رکی ہوئی تھی، تو اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا جو تم پر بہت کچھ واضح کر دیتے ہیں، ان تقولوا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ تم کہو، کہیں تم یہ نہ کہہ بیٹھو کہ ما جاءنا، کہ نہیں آیا ہمارے پاس، من بشیرن، کوئی خوشخبری دینے والا، ولا نذیرن، اور نہ کوئی بری اور نہ ڈرانے والا، ڈر سنانے والا، تو کہیں تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا، کوئی نذیر نہیں آیا، بشیر نہیں آیا، یا کوئی ڈر سنانے والا نذیر نہیں آیا، فقد جاءکم بشیر و نذیر، تو تمہارے پاس بشیر بھی آ چکے اور نذیر بھی آ چکے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ، اور اللہ ہر چیز پر مکمل اختیار قدرت رکھنے والا ہے۔